شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز میں تاخیر کا خدشہ، نیب میں ریٹائرمنٹس کا موسم آ گیا۔ اکتوبر نومبر میں نیب کے چیئرمین، پروسیکیوٹر اور 3 ججز ریٹائر ہو رہے ہیں۔ نئی تقرری تک تفتیش کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ۔ موجودہ چیئرمین نیب کی تقرری سے پہلے بھی چیئرمین کا آئینی عہدہ 6 ماہ تک خالی رہا۔ اپوزیشن اور حکومت نے مشاورت میں 4 ماہ لگا دیے تھے۔ کیا اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ وکلاء کو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کی امید۔ یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ان معاملات میں سندھ میں نیب کے خاتمے سے متعلق صوبائی حکومت کے اقدامات ہوئے بیکار۔ ہائی کورٹ کا نیب کو کرپشن کیسز کی تحقیقات جاری رکھنے کا حکم۔ بل کی منظوری میں ووٹ ڈالنے والے اراکین کو بھی طلب کر لیا گیا۔ کے سیاستدان اور بیوروکریٹ کے خلاف کرپشن کی تحقیقات جاری ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب سے تفصیلات طلب کر لی۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف زرداری نے نون لیگ کے ساتھ رابطے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا اقتدار چھننے پر نواز شریف کو ڈائیلاگ اور معاہدے کیوں یاد آ رہے ہیں۔ سینیٹر سردار یعقوب کو مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر بنانے کا فیصلہ۔ انتخابات کے بعد شہباز شریف کو باضابطہ صدر بنایا جائے گا۔ سعد رفیق کہتے ہیں کہ عوام کا ہر فیصلہ قبول کریں گے۔ کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی کورٹ آرڈر کے ذریعے کسی کو سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے تو بھائی جان وہ نہیں کیا جا سکتا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے خلاف مال روڈ پر عوامی تحریک کا دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے۔ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ طاہر القادری کا پنجاب بھر میں احتجاج کا اعلان۔ شریف صاحب، اس کمیشن نے ذمہ دار آپ کو ٹھہرا دیا، حکومت پنجاب کو قتل عام کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ چودھری شجاعت ایک بار پھر لیگی دھڑوں کے اتحاد کے لیے سرگرم۔ ہم خیال رہنماؤں سے رابطے تیز۔ کراچی میں پیر پگارا، غوث علی شاہ سمیت دیگر مسلم لیگیوں سے ملاقاتیں۔ پارٹی فنڈنگ کیس روکنے سے متعلق تحریک انصاف کی درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کو 7 ستمبر تک اکاؤنٹس کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم۔ این اے 120 پر ضمنی انتخاب کا معرکہ۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال۔ نواز شریف کے کاغذات مسترد۔ بیگم کلثوم نواز، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر امیدوار کل الیکشن کمیشن جائیں گے۔ مسائل کے حل کی خاطر افغان عوام اور حکومت سے ہر سطح پر تعاون ہوگا۔ سرحدوں پر فائرنگ اور پاکستان میں دہشت گردی رکوائی جائے گی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ کراچی میں سندھ ریزرو پولیس کے برطرف اہلکاروں کا احتجاج۔ پولیس نے مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ مظاہرین کا فوری بحالی کا مطالبہ۔ گھروں میں فاقہ کشی چل رہی ہے۔ میں وزیر داخلہ ہوم منسٹر سہیل انور سیال سے بھی سوال کرتا ہوں کہ کس بات کا ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ کوئٹہ میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ملازمین کا انوکھا احتجاج۔ کچرے سے بھرے ٹرک ہاکی چوک پر کھڑے کر دیے۔ مطالبات کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ بھارت سرکار نے ہٹ دھرمی چھوڑ دی۔ پاکستانی مریضوں کو میڈیکل ویزا جاری کرنے کا اعلان۔ وزیر خارجہ سشما سوراج کہتی ہیں تمام مریضوں کو ویزے جاری کیے جائیں گے۔ وہ مجھے انزی بھائی کے کمرے میں لے کے جاتے ہیں، انزی بھائی کے کمرے میں بیٹھ کے وہ مجھے بہت بیڈ لفظ یوز کرتے ہیں۔ خراب رویے کے باعث ٹیم سے ڈراپ عمر اکمل کے کوچ مکی آرتھر پر سنگین الزامات۔ بولے مکی آرتھر نے ڈانٹا اور گالیاں دیں، ساتھ ہی اسٹیڈیم آنے کے بجائے کلب کرکٹ کھیلنے کا بھی کہہ دیا۔ آرتھر نے عمر اکمل کے الزامات مسترد کر دیے۔ پی سی بی کا مڈل آرڈر بیٹسمین کو شو کاز نوٹس دینے کا فیصلہ۔
क्रिकेट की तारीख का एक और दिलखराश वाकया। मर्दान का नौजवान क्रिकेटर जुबैर अहमद सर पर गेंद लगने से जान की बाजी हार गया। पीसीबी का ताज़ियती पैगाम में इजहार अफसोस। सुरों के सुल्तान, कव्वाली के बेताज बादशाह उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 20 बरस बीत गए। मुनफरिद अंदाज़े गायकी के बाइस वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्शियस होगी और इसके लिए जो है वो प्रिएम्प्टिव मेजर जो है वो उनको लेने पड़ेंगे। उस कानून में बेहतरी के लिए तो कोई राय दे नहीं रहे और आप उसको आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हैं। बेटियां, इनका इतना भी हक नहीं है कि ये पूछे मेरी शहीद मां को किसने कत्ल किया। इतने बड़े नामों के सामने उसने मुझे डांटा, उसने गालियां दी। और इस सब के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन पर अमरीकी पाबंदियां, पेशावर में डेंगी के डंक और राजनपुर में छोटू गैंग की बड़ी कार्रवाइयां भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को सुनाए गए पनामा केस के फैसले में शरीफ फैमिली और इसहाक डार के खिलाफ 6 हफ्तों में तहकीकाती रेफरेंसेस दायर करने और एहतसाब अदालत को 6 महीनों में इन रेफरेंसेस पर फैसला सुनाने का हुक्म दिया था। लेकिन नाज़रीन, अब ये तहकीकात और रेफरेंसेस कानूनी पेचीदगियों का शिकार होते दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को रेफरेंसेस दायर करने के लिए दी जाने वाली मोहलत सितंबर के दूसरे हफ्ते में ख़त्म होगी, जबकि एहतसाब अदालत को 6 माह में फैसले सुनाए जाने का पाबंद किया गया है, यानी आइंदा साल मार्च तक फैसला हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के मुताबिक अगर शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस दायर होते हैं तो मुकदमात के इब्तदाई स्टेज पर ही रुकावटें आड़े आने का खदशा है। अदालती हिदायत के मुताबिक रेफरेंस दायर होने के 3 हफ्ते बाद ही यानी 8 अक्टूबर को चेयरमैन नैब कमर जमान 4 साल मुद्दत मुलाजमत खत्म होने के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे, यानी इस वक्त नैब मुकदमात की समाअत इब्तदाई मराहिल में होगी। नया चेयरमैन वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से तैनात होगा। ये मुशावरत कई माह भी जारी रह सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, चेयरमैन नैब के अगले ही माह नैब मुकदमात की अदालत में पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर जनरल वकास कदीर नवंबर में अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने के बाद सुबुकदोश हो जाएंगे, यानी नैब में शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात को दायर हुए सिर्फ 1.5 माह हुआ होगा और फैसला आने में अभी 4.5 माह बाकी होंगे। अदालती हुक्म के मुताबिक शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में दायर होना है, जहाँ 4 एहतसाब अदालतें फ़ाल हैं। ताहम इन 4 में से भी 3 के जजेस रवां बरस अक्टूबर में ही रिटायर हो रहे हैं, यानी मौजूदा जजेस सिर्फ 1 माह तक ही एहतसाब रेफरेंसेस की समाअत कर सकेंगे। केस की कार्रवाई नए जजेस की तैनाती तक रोकनी पड़ सकती है। चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर की तरह जजेस की तकर्रुरियां भी अदलिया और पार्लिमानी कमेटी की मुशावरत से सदर करेंगे। अब हुकूमत इन ओहदों पर तैनाती फौरी करती है या मामले को लटकाती है। मामला कुछ भी हो, इसका असर शरीफ खानदान के खिलाफ मुकदमात पर जरूर पड़ेगा। चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी की बरतरफी के बाद नैब चेयरमैन का ओहदा तकरीबन 6 माह तक खाली रहा। उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ और अपोजिशन लीडर के दरमियान 4 महीनों की मुशावरत के बाद कमरुज़्ज़मान चौधरी के नाम पर इत्तेफाक हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च 2013 को उस वक्त के चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी को ओहदे से बरतरफ किया था। इस दौरान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर चुकी थी और मुमलिकत का निज़ाम कार उबूरी सेटअप के हाथ में था। 11 मई 2013 को होने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी के बाद नवाज शरीफ ने बतौर वजीर आजम 5 जून को ओहदे का हलफ उठाया। I मोहम्मद नवाज शरीफ do solemnly swear ताहम नवाज शरीफ को चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए अपोजिशन लीडर को खत लिखने में तकरीबन 1 माह लग गया। 2 जुलाई को लिखे गए खत में खुर्शीद शाह से चेयरमैन के लिए नाम भी मांगे गए थे, जिसके बाद तकरीबन 4 माह तक वजीर आजम और अपोजिशन लीडर के दरमियान गुफ्तशनीद चलती रही। कई बैठकें लगी और आखिरकार 9 अक्टूबर को कुरैफाल कमरुज़्ज़मान चौधरी के नाम निकला। कमरुज़्ज़मान चौधरी ने 11 अक्टूबर को अपने ओहदे का हलफ उठाया और तकरीबन 6 माह बाद आईनी ओहदे पर तकर्री अमल में आ गई।
اور ناظرین، قانونی ماہرین اس سارے معاملے پر کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہوئی تو صورتحال خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ نئے چیئرمین نیب کے تقرر میں تاخیر سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ اس سے کمپلیکیشن نہ صرف ایک کرائسس کی پیدا ہوگی بلکہ سپریم کورٹ ول ہیو ٹو کم اینڈ پٹ اٹس فٹ ڈاؤن ٹو گیٹ دی آرڈر امپلیمنٹڈ۔ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ کانشیس ہوگی اور اس کے لیے جو ہے وہ پریمپٹیو میئر جو ہیں وہ ان کو لینے پڑیں گے۔ اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین اور قانون کے مطابق ان معاملات پہ نظر رکھے گی۔ چیئرمین نیب ریٹائر ہوگا، دوسرا چیئرمین آ جائے گا، کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، لہذا لا کا جو پروسیس اس نے کنٹینیو کرنا ہے۔ چیئرمین نیب کی تقرری میں تاخیر حزب اقتدار نون لیگ اور حزب اختلاف پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اب پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے کسی بھی معاملے پر نون لیگ کے ساتھ رابطہ کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ نے لاہور میں سیاسی بیٹھک سجا لی۔ بلاول ہاؤس میں سابق صدر آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کی اور کہا کہ اس بار جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں، اس بار نواز شریف کی سیاست خطرے میں ہے۔ سابق صدر کا کہنا تھا نواز شریف کو اقتدار چھن جانے کے بعد نئے معاہدے یاد آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کا حصہ کسی طور پر نہیں بنے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی اسمبلی سے نیب بل کے خاتمے کا قانون منظور ہونے کے باوجود نیب کو اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ چیف جسٹس کہتے ہیں کہ جن اراکین سندھ اسمبلی کے خلاف تحقیقات جاری ہے، نیب ان کی فہرست پیش کرے۔ نیب خاتمے کا بل منظور کرنے کے لیے ووٹ دینے والے ممبران کے نام بھی بتائے جائیں۔ سندھ اسمبلی کے منظور کردہ نیب آرڈیننس کو کالعدم قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ایم کیو ایم، مسلم لیگ فنکشنل اور پی ٹی آئی کی مشترکہ درخواست کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی اسمبلی کو بل کی منظوری کا اختیار حاصل ہے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وفاقی اینٹی کرپشن کورٹ، انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتیں اور اینٹی نارکوٹکس کورٹ پر بھی تالے ڈال دیں۔ عدالت نے کہا کہ جن اراکین اسمبلی کے خلاف نیب میں انکوائری جاری ہے، ان کی فہرست پیش کی جائے اور ان اراکین اسمبلی کی بھی فہرست فراہم کی جائے جنہوں نے بل کی منظوری کے لیے ووٹ دیا ہے۔ عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ وہ عدالتی فیصلے تک انکوائریاں جاری رکھے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ کیس کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر کی جائے گی۔ عدالت نے سماعت 22 اگست تک ملتوی کر دی ہے۔ سندھ کے 60 سے زائد سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف نیب کی انکوائری جاری ہے۔ ان میں وزیر قانون ضیاء الانجار، شرجیل میمن، شرمیلا فاروقی اور سابق وزیر تعلیم پیر مظہر الحق سمیت متعدد سیاسی رہنما شامل ہیں۔ سندھ حکومت نے نیب آرڈیننس تو پاس کر لیا لیکن نیب کو نہ روک سکی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جن سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف تحقیقات جاری ہیں ان میں سابق وزیر اطلاعات شرجیل میمن، سابق چیف سیکرٹری صدیق میمن، وزیر قانون ضیاء الانجار، رکن اسمبلی فقیر داد کھوسو شرمیلا فاروقی، اعجاز چودھری، سابق ممبر بورڈ آف ریونیو لینڈ شازو شمون اور سیکرٹری بدر جمیل شامل ہیں۔ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی رؤف اختر، سابق چیئرمین انٹر بورڈ انوار احمد زئی کے خلاف بھی ریفرنسز زیر سماعت ہیں۔ ادھر ترجمان نیب کے مطابق کراچی اور حیدرآباد کی عدالتوں سے مفرور 105 ملزمان کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ان افراد کی گرفتاری کے لیے متعلقہ حکام کو خط بھیجے جا چکے ہیں۔ ملزمان کے نام بھی ای سی ایل میں ڈالے جائیں گے اور بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کے لیے بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔ ڈی جی نیب کی بھرتیاں تو اپنی جگہ، لیکن اراکین اسمبلی کی نیتوں سے متعلق بیان پر سندھ اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے انہیں طلب کر لیا ہے۔ ڈی جی نیب کی سندھ اسمبلی کی استحقاق اور قواعد و ضوابط سے متعلق قائمہ کمیٹی برائے استحقاق کا اجلاس نثار کھڑو کی زیر صدارت ہوا۔ ڈی جی نیب الطاف بوانی کو ارکان سے متعلق نیتوں کی خرابی کے بیان پر طلب کیا گیا تھا، تاہم اجلاس کو بتایا گیا کہ ڈی جی نیب عدالتی مقدمات کی وجہ سے میٹنگ میں مصروف ہیں، اس لیے وہ شرکت نہیں کر سکتے، جس پر چیئرمین قائمہ کمیٹی نثار کھڑو نے کہا کہ ڈی جی نیب کی کمیٹی کے سامنے عدم شرکت مناسب عمل نہیں، کمیٹی کسی بھی افسر کو طلب کر سکتی ہے۔ کمیٹی نے ڈی جی نیب کو 24 اگست کو پھر طلب کر لیا ہے۔ ایک اہم خبر آپ کو دیں، امریکہ نے کشمیری حریت پسندوں کی سب سے بڑی تنظیم حزب المجاہدین کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر جاری بیان کے مطابق حزب المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔
امریکہ میں حزب المجاہدین کے اثاثے منجمد کر دیے گئے، جبکہ امریکی شہریوں کے حزب المجاہدین کی فنڈنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، امریکہ نے کشمیری حریت پسندوں کی سب سے بڑی تنظیم حزب المجاہدین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا گیا اور اس بیان میں لکھا گیا کہ حزب المجاہدین کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکہ میں حزب المجاہدین کے اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے، جبکہ امریکی شہریوں کے حزب المجاہدین کی فنڈنگ پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حزب المجاہدین کو دہشت گرد ایسے وقت میں قرار دیا گیا ہے جب اعلیٰ سطح کا امریکی فوجی وفد پاکستان کے دورے پر ہے۔ دونوں ممالک کی فوجی قیادت کے درمیان ملاقاتوں میں تعلقات بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق امریکی آرمی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈنگ جنرل لیفٹیننٹ جنرل مائیکل گیریٹ نے 6 رکنی وفد کے ساتھ 3 روزہ دورہ کیا۔ لیفٹیننٹ جنرل مائیکل کا یہ پاکستان کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی وفد نے GHQ میں پاکستانی فوجی حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ جنرل مائیکل نے کہا کہ دونوں ممالک اور افواج کے مابین تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ پاکستان امریکہ شراکت داری خطے میں پائیدار امن کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ویلکم بیک۔ نیوز شو میں کچھ مزید اہم خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد لاہور ملکی سیاست کا گڑھ بن چکا ہے۔ ملک کے سابق صدر اور وزیر اعظم تو پہلے ہی لاہور میں اہم سیاسی بیٹھکیں لگا رہے ہیں، جبکہ حکمراں جماعت کے اہم حریف اور اپوزیشن رہنما طاہر القادری کی جماعت نے بھی دوبارہ لاہور سے ہی دھرنا سیاست کا آغاز کر دیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نااہلی کے بعد لاہور آمد سے شہر کی سیاست نے ایک نئی کروٹ لے لی ہے۔ مسلم لیگ نون اپنی تمام سیاسی قیادت کے ہمراہ باقاعدہ طور پر اسلام آباد سے لاہور منتقل ہو چکی ہے اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ سیاسی اور قانونی جنگ دونوں ہی شہر لاہور سے بیٹھ کے لڑی جائے گی۔ مولانا فضل الرحمان بھی نواز شریف سے ملاقات کے لیے لاہور پہنچ رہے ہیں۔ ایسے میں سابق صدر آصف علی زرداری بھی لاہور میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، جبکہ ان کے صاحبزادے اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو پہلے ہی پارٹی کی قیادت کے ہمراہ پنجاب کے دارالحکومت میں ہیں، جہاں NA 120 کے ضمنی انتخاب سمیت سیاسی صورتحال پر حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب موجودہ اور سابقہ حکومت کے خلاف تاریخی دھرنے دینے والے طاہر القادری ایک بار پھر سڑکوں پر آ چکے ہیں۔ ان کی سیاسی جماعت کی جانب سے لاہور مال روڈ پر سیاسی محاذ سجا لیا گیا ہے۔ ویسے تو لاہور شہر ملک کی سیاست میں چلنے والی ہر تحریک میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سیاسی پنڈت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ لاہور کا فاتح اصل میں مرکز میں حکومت بناتا ہے، لیکن اس بار لاہور کس کو اپنے دل میں جگہ دے گا یہ تو آنے والا وقت ہی طے کرے گا۔ بات کر رہے ہیں ہم لاہور کی، تو آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے بھی لاہور ہی میں مشاورت کے دوران بڑا فیصلہ کر لیا۔ سینیٹر سردار یعقوب ناصر کو مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر نامزد کیا گیا ہے۔ رائے ونڈ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اعلیٰ سطح کے مشاورتی اجلاس میں پارٹی صدارت کے لیے نام پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سینیٹر سردار یعقوب کو مسلم لیگ نون کا قائم مقام صدر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سردار یعقوب ناصر کو نون لیگ کا قائم مقام صدر بنانے کے فیصلے کی توثیق مسلم لیگ نون کے جنرل کونسل سے لی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو پہلے ہی پارٹی کا صدر بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور انہیں انٹرا پارٹی الیکشن میں پارٹی صدر کے طور پر منتخب کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما سعد رفیق نے کہا ہے کہ عدالتی حکم سے کسی کو سیاست سے نہیں نکالا جا سکتا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ نااہلی کا ڈرامہ رچانے والے اپنی غلطی کا احساس ہونے پر روئیں گے۔ انہوں نے یہ نااہلی کا ڈرامہ رچایا، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فساد کرنے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آنے والے کل کو روئیں گے کہ یہ ہم نے غلطی کیوں کی تھی۔ عدالتی نااہلی سیاستدان کو لوگوں سے دور نہیں کرتی، نہ کوئی ماشاء اللہ سیاست جو ہے وہ دور کرتا ہے۔ دور ہوتا ہے جب آدمی وہ راستہ اختیار کرتا ہے جو زرداری صاحب نے اختیار کیا تھا، پھر سیاسی جماعت میلٹ ہو جاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا کسی کورٹ آرڈر کے ذریعے کسی کو سیاست سے بے دخل کیا جا سکتا ہے تو بھائی جان وہ نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان عوامی تحریک کی خواتین نے ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے قصاص کے لیے لاہور میں دھرنا دے دیا۔ طاہر القادری کہتے ہیں کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ پبلک ہونے تک احتجاج جاری رکھا جائے گا۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے قصاص کے لیے عوامی تحریک کا احتجاج۔ عوامی تحریک کی خواتین لاہور میں استنبول چوک پر دھرنا دے کر بیٹھ گئیں۔ عوامی تحریک کے دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری نے جسٹس باقر نجفی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔
शहबाज शरीफ साहब, उस कमीशन ने जिम्मेदार आपको ठहरा दिया, हुकूमत पंजाब को कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया। अगर आपको जिम्मेदार नहीं ठहराया, रिपोर्ट आपके पास है, आप 3 साल से उसको पढ़ते हैं। अगर आप जिम्मेदार नहीं ठहराए गए तो आपको डर किस चीज का है? जस्टिस बाकिर नजफी कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक कर दो। ताहिरुल कादरी का कहना था कि अभी चोर पकड़ा गया है, कातिल का एहतसाब होना बाकी है। नवाज शरीफ के पीछे भी असल कुव्वत शहबाज शरीफ के पंजाब का इक्तिदार है। जब तक ये दोनों अपने आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचते, इस मुल्क से काली और अंधेरी रात का खात्मा नहीं होगा। ताहिरुल कादरी ने ईद के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का ऐलान भी किया। अगली बहुत बड़ी एहतजाजी रैली बकरा ईद के बाद इंशाअल्लाह फैसलाबाद में होगी, फैसलाबाद में होगी, फिर मुल्तान में भी होगी, उसके बाद मुल्तान में भी होगी, रावलपिंडी में भी एहतजाज होगा। हम करिया करिया नगर नगर जाएंगे। धरने के शुरका से शेख रशीद, फवाद चौधरी, फिरदौस आशिकावान और पीटीआई रहनुमाओं ने भी खिताब किया। अभी आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहां अवामी तहरीक का धरना जारी है और इस वक्त अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद खिताब कर रहे हैं। कमर बाजवा आ गया, मैं क्या पुत्रों, मैं कमर बाजवा को गार्डन में उस वक्त जानता हूं जो बचपन में कॉलेज आया था। फौजी अपने अंदाजे के साथ जाता है। जब डॉन लीग्स पर फैसला आया, फौज में जल्जला था, फौज में जल्जला था। फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग में कोर कमांडर ने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर का हाउस पाकिस्तान की सलामती पे महफूज नहीं है तो कौन सी जगह महफूज है? ये कहते थे नवीद मुख्तार। पता लगा कि अदारों के साथ जो अजीम लोग होते हैं। मैं सलाम करता हूं इन 5 जजों को, हजरत साहब से भी मैंने हाथ जोड़ के कहा था। मैं 5 जजों को सलाम करता हूं, JIT को सलाम करता हूं। पाकिस्तान की तारीख बनने जा रही है लोगों। पहली दफा 18 और 19 ग्रेड के 6 सुपर 6 ने मुल्क के वजीर आजम की आंख में आंख डाल के कहा है, अंदर कुछ बातें करते थे, बाहर कुछ करते थे, अंदर कुछ कहते थे, बाहर कुछ कहते थे। और उस लंदन की चोरी के बिल्डिंग के नीचे कहते हैं कि मैंने इनको पूछा मैनू क्यों बुलाया ये? मैं क्या, उन्होंने कहा होगा कि हमारी मासी का पुत्र लगता है इसलिए बुलाया। मैनू क्यों बुलाया ये? और आपने मान लिया, आपने कौम का खून चूसा है। आप जानेंगे आखिरी बात। लाहौर में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद खिताब कर रहे हैं, जहां अवामी तहरीक ने धरना दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात लीगी धड़ों के इत्तेहाद के मिशन पर कराची पहुंच चुके हैं। उनका कहना यह है कि अब कोई अलायंस नहीं बनेगा, सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग होगी। मुस्लिम लीग मुखालिफ हम ख्याल रहनुमाओं के राब्ते तेज हो गए। चौधरी शुजात ने कराची में मसरूफ दिन गुजारा। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह ने साबिक वजीर आला गौस अली शाह और मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगाड़ा से मुलाकातें की। मीडिया से बातचीत में चौधरी शुजात का कहना था कि पुराने नजरियाती लीगी धड़ों को मुत्तहिद करना चाहते हैं। हमने अपने लीगों को हमने असल मुस्लिम लीगियों को भी साथ इन्वॉल्व कर लिया, जो घरों में बैठे बैठे हैं, दुआएं कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम लीग के लिए, लेकिन उनको भी हमने साथ में लेके चलेंगे। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ही पाकिस्तान की। चौधरी शुजात का कहना था कि GT रोड मार्च बुरी तरह नाकाम हो गया। नवाज शरीफ अपने खिलाफ साजिशें करने वाली कुव्वतों के नाम बताएं।
जिस तरीके से हालात जा चुके हैं, ये हालात बिगड़ चुके हैं, उनको दुरुस्ती के लिए अगर हम इकट्ठे ना हुए, अगर हम बाहर ना निकले तो खुदा न खास्ता इससे भी बड़ा कोई हादसा पेश आ सकता है। एक सवाल पर चौधरी शुजात का कहना था कि उनका साबिक सदर परवेज मुशर्रफ से कोई राब्ता नहीं हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने पार्टी फंडिंग केस की समाअत रोकने से मुतालिक तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को 7 सितंबर तक पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा कराने की हिदायत देते हुए इसे आखिरी मोहलत करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत हुई। पीटीआई वकील अनवर मंसूर एक बार फिर तफसीलात फराम नहीं कर सके, ताहम उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दे दी, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत पार्टी फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से 3 साल पहले से ये केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेरे इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की कार्रवाई रोकने से मुताल्लिक दरखास्त खारिज करते हुए 7 सितंबर तक पार्टी फंडिंग की तफसीलात जमा कराने का हुक्म दिया और उसे आखिरी मोहलत भी करार दिया।